नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके अहलो अयाल के बयान के सिलसिला में हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का तज़किरा। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े फर्जंद हैं। एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब हतीम में सो रहे थे तो किसी ने ख्वाब में आकर कहा, अहदर तैयबा को खोदो। उन्होंने पूछा, तैयबा क्या है? तो कहने वाला गायब हो गया। दूसरी रात जब आप बिस्तर पर आकर लेटे, आंख लगी तो फिर आवाज़ आई, अहदर बर्रा को खोदो। आपने पूछा, बर्रा क्या है? कहने वाला फिर भी गायब हो गया। तीसरी रात फिर आवाज़ आई, अहदर मजनूना को खोदो। आपने पूछा, मजनूना क्या है? वो एक बार फिर गायब हो गया। और जब चौथी रात आई और आप अपनी ख्वाबगाह में आराम करने के लिए लेटे तो आंख लग गई। साथ ही आवाज़ आई, अहदर जमजम को खोदो। आपने पूछा, जमजम क्या है? आज ख्वाब में आने वाला गायब ना हुआ बल्कि उसकी तफसीलात बताने लगा कि जमजम तुम्हारे नामवर बाप इस्माइल की मिरास है। ये चश्मा है, ना इसका पानी ख़त्म होता है और ना ही इसकी मरम्मत की जाती है। इसे हुजाज इकराम को सैराब किया जाता है। ये उस जगह पर है जहाँ गोबर और खून के दरमियान है, जहाँ काला कौवा चूंचे मार रहा है। चूंटियों की बस्ती भी आबाद है, उसके बिल्कुल करीब है। जब तफसीलात का इल्म हो गया तो दूसरे दिन आप अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को हमरा खुदाल लेकर आ गए। उस वक़्त जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हारिस के सिवा कोई बेटा न था। हारिस को साथ लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब असाफ और नाइला के दरमियान, जहाँ मुशरिकीन बुतों के लिए जानवर कुर्बान किया करते थे, वहाँ पहुँचे। ख्वाब में बयान की गई निशानी देखी, एक स्याह कौवा वहाँ चोचे मार रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस के साथ खुदाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो एक ऐसी तय तक पहुँच गए जिससे कामयाबी के इम्कानात रोशन हो गए। आपने फ़र्त मुसर्रत से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। कुरैश शुरू में तो खुदाई के काम को बेकार मेहनत समझकर परवाह न करते थे, मगर जब कामयाबी के आसार नुमायाँ होने लगे तो उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि चाहे जमजम हम सब के बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है, इसलिए हम सब का इस पर हक है, इसलिए हमें भी इसके खोदने में शरीक करो। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। आपने फरमाया, ये इनाम अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझ पर किया है, इसमें किसी की शिरकत मुझे मंजूर नहीं। आपके फर्जंद हारिस ने भी इस मौका पर दलेरी से काम लिया और अपने अजीमुल मर्तबत बाप अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इनकार को हरफ आखिर समझ कर तलवार निकाल ली और कुरैश के सामने डट गए कि जिस किसी ने इनके बाप के साथ ज़बरदस्ती करने का इरादा भी किया तो उसका सरकलम कर दूंगा। जमजम का चश्मा अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से सैकड़ों बरस तक लोगों की नज़रों से उजल रखा। कुरैश और दीगर अहले अरब इस चश्मे की बरक़ात और वजूद से तो बाखबर थे, मगर इसको तलाश न कर पाए। अब ये चश्मा अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुनकिशिफ कर दिया। कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब में जब खुदाई का झगड़ा बढ़ा तो फैसले के लिए साद बिन हज़ीम की एक कहना को सालस मुकर्रर किया गया। बनी साद का कबीला शाम की सरहद पर वाक़या था। रास्ते में जब पानी ख़त्म हुआ और दोनों फरीकों को अंदेशा हुआ कि वो रास्ते में प्यासे ही दम तोड़ जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने अपने रहमत से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट के पाँव के नीचे से एक चश्मा जारी फरमाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों ने खुद भी अपनी प्यास बुझाई और मुखालफिन को भी इसका पानी पिलाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके फर्जंद के इस हुस्न सलूक पर कुरैश ने मसालहत का ऐलान कर दिया और जमजम के चश्मा पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का हक तस्लीम कर लिया। अबरा ने जब काबा पर लश्कर कशी की तो अपने एक अफसर असवद बिन मकसूद को मक्का की तरफ भेजा। तहामा की चरागाहों में कुरैश, कनाना और बजील कबाइल के जो ऊँट चल रहे थे, ये हबशी अफसर इन्हें हाँक कर अबरा के पास ले गया। इन्हीं ऊँटों में 200 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। उनकी वापसी के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हारिस को साथ लेकर अबरा से मुलाकात की और अबरा को कहा कि मेरे ऊँट मेरे हवाले कर दिए जाएं। उसने बोला कि बैतुल्लाह पर हमले का मैं इरादा लेके आया हूँ और हमले का ऐलान किया।
آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ میرے حوالے کر دو، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور واپس آ کر آپ نے بیت اللہ کے حلقے کو تھام کر ابرا اور اس کے لشکر کی تباہی کی دعا کی۔ حارث آپ کے فرما بردار فرزند تھے، انہوں نے بھی حرب فجار میں شرکت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل وفات پائی۔ ان کے فرزند مرہ بن حارث، نوفل بن حارث، امیہ بن حارث، ابو سفیان، مغیرہ بن حارث اور عبداللہ بن حارث تھے۔ مغیرہ بن حارث جو ابو سفیان کے نام سے مشہور ہوئے، اسے بعثت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں شامل ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ اس نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ اس کی ماں کا نام ازنا بنت قیس بنت طریف بن عبد العزا بن امیرہ بن ودیہ بن حارث بن فاہر تھا۔ ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم عمر تھا۔ نہایت خوبصورت فنون سپاہ گری میں ماہر اور شعر و شاعری کا دل دادا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عمر جوانان قریش میں ان کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ محسن کائنات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو مغیرہ بن حارث آپ کی تائید و حمایت کی بجائے مخالفین میں شامل ہو گیا اور حق کی مخالفت کو اپنا وتیرہ حیات بنا لیا، مقصد حیات بنا لیا، یہاں تک کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوب کہنے سے بھی گریز نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بھی مغیرہ کی اسلام دشمنی میں کوئی کمی نہ آئی۔ امام حاکم بن مستدرک میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جتنی لڑائیاں ہوئیں، ابو سفیان نے ان سب میں مشرکین کی طرف سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کا یہ خلاف توقع طرز عمل اور دشمنی پر مبنی رویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے دکھ کا باعث ہوا اور آپ اس سے سخت بیزار ہو گئے۔ آخر اس نے فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے اپنے نوعمر فرزند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معافی چاہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی 20 برس کی اعزاء ثانی یاد کر کے ہر بار رخ پھیر لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آ گیا اور پھر ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل بے التفاتی کے باعث اپنے بیٹے کے ہمراہ ویرانوں میں جا کر مرنے کا ارادہ کیا تو رحمت عالم نور مجسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور آپ نے اپنے چچا زاد کو معاف کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے کو وضو سکھاؤ، نہلا کر لاؤ۔ فتح مکہ کے موقع پر مغیرہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کئی اشعار لکھے اور انتقال پر ملال پر ایک غمناک مرثیہ لکھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سفیان ہے، جس کی بنا پر ابو سفیان بن حرب بن امیہ اور ان کے درمیان کے نام کی مماثلت سے بعض اوقات الجھاؤ محسوس ہوتا ہے۔ حارث بن عبد المطلب کے ایک اور فرزند حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں جانثاروں میں شامل تھے اور ان کے کارنامے بھی اپنے بھائی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی طرح کم نہ تھے۔ جناب حارث کے ایک اور فرزند عبیدہ بن حارث جنگ بدر میں شریک تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے لشکر کفار سے عرب کے رواج کے مطابق پہلے عتبہ و شیبہ، پسران ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آ گئے۔ جب وہ آگے آئے اور جنگ مبازرہ کے لیے للکارا، ان سے مقابلہ کے لیے لشکر اسلام سے انصار کے 3 شخص اوز، معوذ، پسران، افرا اور عبداللہ بن روامہ نکلے۔ عتبہ نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاجرین کو بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حکم
فرمایا کہ عتبہ کے مقابلے کو حمزہ بن عبد المطلب، عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کو علی بن ابی طالب جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں قریبی عزیز رشتہ دار اور ہاشمی گھرانے کے جوان یہ کن سنتے ہی میدان جنگ میں اتر آئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریفوں کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے، اور یہ دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور واصل جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے، جہاں اس جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان سپرد خدا کر دی۔ جناب حارث بن عبد المطلب کے فرزند حضرت نوفل بن حارث کے بیٹے مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ بنت الاس بن ربیع سے اس وقت ہوئی جب امامہ کے پہلے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 40 ہجری میں شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ سے نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند محمد اوس انہی خاتون کے بطن سے ہیں، جبکہ بعض روایت کے مطابق مغیرہ بن نوفل سے بھی امامہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ جناب حارث کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے میں کچھ آگے نکل آیا ہوں، آئیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بچپن میں چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہر گئے، اور بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھیجا۔ حضرت عبد المطلب نے جناب حارث کو حضرت عبداللہ کی خبرگیری اور بحفاظت مکہ لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکے تھے اور بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں روح فرساں اور جاں گزار خبر جا کر سنائی تو بنو ہاشم پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ کے پڑے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جناب حارث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھائے گھوما کرتے تھے، اور ان کا انتقال اعلان نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ مومن کامل تھے، آپ کی اولاد کی اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خدمات بہت لازوال ہیں۔ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں مغیرہ نوفل، مرہ بن مرہ کے علاوہ طفیل، امیہ اور عبداللہ بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 برس کی عمر میں نبی کے طور پر پہچان کر کے شام کے بحیرہ نامی راہب نے قریش کے تجارتی قافلے کی ضیافت کی تو بحیرہ کے اسرار پر حارث ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے سے ضیافت میں لے گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔